مجھے اللہ کی ہدایت پکڑنی ہے, ہمارا اپنا معاملہ ہے. رسول آ کے کچھ بھی نہیں کرنے والے قیامت کے اگر ہم نے برے کام کیے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا, تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے درگزر کر دیا. عفو کہتے ہیں درگزر کرنے کو, اگنور کرنے کو. عنکم تم سے, من بعد ذالک اس کے بعد بھی, لعلکم تاکہ تم, تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ. اب کیا کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے درگزر کر دیا تمہاری اس غلطی سے بھی تاکہ تم شکر کا رویہ اختیار کرو کہ اللہ نے شکر ہے ہمیں بچا لیا, اب آگے مزید ہم چوکنے رہ کے زندگی گزاریں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 53, اور جب ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب, والفرقان اور فرق کرنے والی, لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب ملی, اور یعنی باقاعدہ کتاب دی گئی ہے. جو کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوانین کا مجموعہ, احکامات جس میں موجود ہوتے ہیں. فرقان تھی وہ بھی, جو قرآن کی صفت ہے وہی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی صفت تھی, یعنی فرق کر دیا اسے حق اور باطل میں تاکہ تم رہنمائی پکڑو. یعنی اللہ ہدایت اپنی جو بھیجتے ہیں تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے, ہر لحاظ سے وہ مکمل ہوتی ہے. انسان اس کو کیسے اختیار کرتا ہے یہ اس کے اوپر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى 54, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لقومی اپنی قوم کے لیے, یا قومی اے میری قوم, انکم ظلمتم بے شک تم سب نے ظلم کیا, انفسکم اپنے آپ پر, باتخاذکم تمہارا بنانے کے سبب, العجل بچڑے کو, فتوبو یعنی بچڑے کو معبود بنانے کے سبب, فتوبو تو توبہ کرو, الی بارئکم اپنے خالق کے حضور, فاقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو, ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے, عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک, فتاب علیکم تو توبہ قبول کر لی اللہ نے تم پر, انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے, رحم فرمانے والے ہیں. کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو, اے میری قوم تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا, تم نے بڑی حق تلفی کی ہے, تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. بچڑے کو معبود بنانے کا جو ایک بات ہے کہ بچڑے کو انہوں نے کیوں معبود بنا لیا, یعنی انسان کے اندر جو ایک وہمات, رسومات, پرانے طور طریقوں کی ایک محبت جو بسی ہوئی ہوتی ہے. تو جب آپ سورۃ طٰہٰ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا اور اس کی قوم کا تھا زیورات کا, اور اس نے ایسا کر دیا کہ لہو خوار اس کی ایک آواز تھی. تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا, لیکن لوگوں کے اپنے دل میں خود کی محبت تھی کرنے کے لیے. اس سے پہلے جب وہ گزر رہے تھے قوم کی طرف اور وہ قوم بتوں کو کے آگے جمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا. موسیٰ علیہ السلام نے بولا تمہیں کیا ہو گیا, یہ قوم ہلاک ہونے والی. یعنی اپنے اندر کے ہمارے شرک, وہمات اور ان چیزوں کی محبت جو ہے جب جاتی نہیں ہے تو پھر یہ کوئی بھی اگر موقع ملے نا ہمیں تو ہم فوراً اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہوا. اور ایک اور چیز, جب حق کا راستہ سمجھو اور آپ کو معلوم نہیں کرنا ہے, ہمیں وہ تو نہیں, اس کے اوپر تو نہیں چلنا جو قرآن اللہ رسول باتیں بتا رہے, تو ہمیں تو یہ کچھ چیزیں چاہیے ہی اپنی لائف کے اندر, تو اس کے اندر بندہ انوالو ہوتا چلا جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی ڈیوائن گائیڈنس سے ہٹے گا, اس قرآن کی تعلیمات جو وہی ہوتی ہے جو اللہ کے پاس سے آتی ہے اس سے ہٹے گا, وہ ڈیفینیٹلی ان چکروں میں پڑے گا, اس کے پاس کوئی اور دنیا میں رہنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں رہے. تو کہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی طرف کیا ہو, پلٹ آؤ اور قتل کرو اپنے آپ کو. قتل کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی اس بچڑے کو اگر تم اس کی بات کو چھوڑو گے تو آج ایسے ہی تمہارے اوپر ہے جیسے تم اپنے آپ کو قتل کرو, اپنے نفسوں کو قتل کرو, اپنی خواہش کو مارو جیسے ہم کہتے ہیں, یعنی تمہیں اپنی خواہش کو مارنا پڑے گا. اس کے اوپر دوسرے یہ بھی بات بتائی جاتی ہے کہ کہا گیا کہ اپنے ایک دوسرے کو قتل کر دو, تو اگر قتل کر دو تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کی تم پر. تو کیسے توبہ اللہ نے قبول کی, صحیح ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو قریب ترین بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو, یعنی اس جرم کو چھوڑو اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو. اور یہ جرم کا چھوڑنا ان کے لیے اتنا مشکل تھا جیسے اپنے آپ کو ختم کر دینا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی, اس گناہ کے بغیر, اور آج میں نے وہ چھوڑا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں مر گئی. یعنی اپنے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا نفس مارنا سیکھ لو. تو نفس مارنا کا کیا مطلب ہوتا ہے, مارنے کا مطلب کیا ہے, یعنی اپنے آپ کو ہم مار رہے ہوتے ہیں, پین فیل ہوتا ہے ہمیں یہ چیزیں کرتے ہو.
اب کوئی بھی چیز آپ اور میرے نزدیک کون سی چیز بچڑے کی طرح اس کی محبت ہے ہمارے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو چھوڑیں. اگر ہمارے اندر پیسہ نہ نکالنے کی بہت بڑی مصیبت ہے تو یہ بچڑا بنا ہوا ہے پیسہ ہمارے لیے، اس کو قتل کریں. اس کو قتل کرنا یہی ہے کہ اس کے اندر سے نکال دیں پیسہ تو قتل ہوگا. اگر میرے اور آپ کے دل اور دماغ کے اندر جو ہے وہ بس بسا ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ساتھ الٹی سیدھی غیبتیں کرنی ہے، یہ چیزوں کی ایک ایڈکشن اگر ہمیں ہو گئی ہے تو ہم اپنے آپ کو قتل کریں اس معاملے میں. یعنی یہ چیزوں کو ختم کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. یہ قتل کرنے جیسے ہمارے لیے تو تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو فرمایا کہ یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک. اچھا میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ جو بھی ہم بات پڑھ رہے ہیں قرآن کے ورڈز تو وہی ہیں جو عربک میں اللہ کی جو بات ہے وہ تو وہی ہے جو عربی زبان میں موجود ہے. یہ جو ہم اردو میں جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف ہماری سمجھ ہے جو ہم نے آپ تک بیان کی ہے. اس کے اندر غلطی کا بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے جو میں اردو میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں. اللہ کی وحی تو وہی ہے جو عربی، اور اس کے لیے ہمیشہ گنجائش رہے گی کہ میں اور آپ اچھے طریقے سے مزید اللہ کی آیتوں کو سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں گے کہ ربی زدنی علما، ربی زدنا علما، کہ اللہ ہمارے دل و علم میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم جو اگر غلط سمجھ بھی رہے ہیں تو ہم صحیح اس کو سمجھیں، اپنے آپ کو کریکٹ کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اللہ نے اچھا ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے. اب کہتے ہیں جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن، ہرگز ہم مانیں گے نہیں، لکا آپ کو، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً واضح، کھلم کھلا، فاخذتکم الصاعقۃ، تو آ لیا تم کو کڑک نے، وانتم تنظرون، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے. اب ایک اور ان کا مطالبہ، بلکہ پہلے ہی مطالبہ پڑھ رہے، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھ لیں، ہمیں تو کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے. دیکھیے یہ کوئی یہ جو ایک مطالبہ تھا یہ ہٹ دھرمی کے اوپر مبنی ہے، یہ سمجھنے اور سیکھنے والی پوزیشن نہیں ہے. اور اسی لیے یہاں پہ فوراً بیان کیا گیا ہے کہ تم کو بجلی نے پکڑ لیا تمہارے دیکھتے ہی دیکھ. یعنی ہم کہتے ہیں نا اچانک سے یہ ہو گیا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چیز میرے اوپر آ کے گری، حالانکہ میں دیکھ بھی رہی تھی. تو اللہ بھی کہہ رہے تم پر بجلی آئی اور تم دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. پیچھے آپ نے آیت نمبر 52 میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ تم نے جب بچے کو معبود بنا دیا تو اللہ نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. یہاں پہ پھر جب ان کا گناہ معاف کیا کہ تم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو اب دیکھ رہے ہیں، مانیں گے نہیں، تو تمہیں کیا اللہ کی نشانیاں نہیں دکھتی تھی؟ کیسا تم نے مطالبہ کیا؟ نہ ماننے کے لیے ایک حد ہوتی ہے، کیا یعنی انداز کا ریجیکٹ کرنے کا بات کو. تو کہا پھر اللہ نے تم کو جو ہے معاف کر دیا، تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد، تم بے جان کے گر پڑے، اللہ نے تم کو پھر سے کیا کیا، پھر سے تمہیں زندگی دی، اور پھر تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی مقصد یہی تھا کہ تم شکر کرنے والے بنو، اور اللہ نے پھر ایک چانس دے دیا. تو گناہ کے بعد کی جو معافی مل جاتی ہے مجھے اور آپ کو، یا میں اور آپ زندہ ہیں، اور اگر ہم سچے معنوں میں توبہ کی ہمیں توفیق نصیب ہو جاتی ہے، ہم اصلاح کر لیتے، تو اس سے بڑی شکر کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے آگے اور اللہ کے اچھے بندے بن جائیں کہ اللہ آپ نے ہمیں پھر موقع دیا اچھائی کرنے کا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من کو، والسلوى، اور سلوہ کو. کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، وما ظلمونا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے. اب کہتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. بادلوں کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ چھت چاہیے نا انسان کو. سب کی کنسٹرکشن تو اگر نہیں ہو سکتی تو اگر ایسا سایہ، ایسا بادل ہو جو جس میں دھوپ نہ ہو اور سائے والی جگہ ہو، تو وہ ایز گڈ ایز روف ہو جاتا ہے، یعنی اتنا اچھا ہے جیسا کہ چھت. تو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جب ہم نے بادل کا سایہ کیا، تمہیں من اور سلوا دیا. اگر من کا معنی دیکھیں تو احسان ہوتا ہے، یعنی اللہ نے تم پر ایسی ایزی فوڈ دیا. آج میں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ایزی فوڈ دیا ہوا ہے. میں اور آپ کون سے آٹے جو ہے وہ پسوانے جاتے ہیں یا کھیتوں سے چننے جاتے ہیں گندم،